کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ ایک ایک نام آتے جائیں گے، کچھ چھوٹ بھی جائیں گے، جو چھوٹیں گے ان پہ بھی آپ کو مزہ آئے گا اور جو نام آتے جائیں گے ان پہ بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے۔ اگلا جو مصرع ہے نا، ایک شخص کو خراج عقیدت دینی ہے آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ۔ جو اگلا مصرع آئے گا اس پہ تیار رہنا کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے۔ تیار تو اب رہنا ممبرا والوں، تالیاں تو اب مانگتا ہے عمران آپ سے کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے۔ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کہ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا۔ واہ 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 بھائی، کیا کہنا کیا کہنا بھائی، آپ کو تالیاں زوردار بجانی چاہیے اس لمحے کو یادگار بنانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے شادی کے لیے سہیج کے رکھ لو، اس دن کام آئے گی تو زیادہ اچھا رہے گا۔ بالکل۔ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا، میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں۔ آخری بند پڑھ کے آپ سے دعا لیتا ہوں اور چاہتا ہوں میرا دامن بھی اور جو یہ انہوں نے اڑھایا ہے یہ والا دامن بھی، دونوں مجھے بھر کے دعاؤں سے ودا کریں گے، کیونکہ صبح سے پہنچ کر کے پھر دلی الیکشن میں لگ جانا ہے تو آپ کی دعائیں رہیں گی تو اچھا رہے گا۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ عمران بول رہا ہے، میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ ادھر جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کی تالیاں، ان کی دعائیں، ان کے محبتوں کا شور ہم تک نہیں پہنچے گا، تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دعا دے کے داد دے کے بتائیے، ہم آپ کی دھڑکنیں سن کے بتائیں گے۔ اور یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان سب کو اگلے 2 منٹ کے لیے پکارتا ہوں میں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ۔ تیار اب رہنا۔ اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں ایک روایت میں وَأَنَا عَاجِزِي بِهِ کے الفاظ ہیں۔
جن کا معنی یہ ہے کہ میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ گویا روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ دوسری چیز سے اس کی جزا دینا ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، اور جس عبادت کی جزا خود رب کائنات ہو، وہ عبادت کتنی عظیم، کتنی عرفہ اور کتنی اعلیٰ ہوگی، اور وہ انسان بھی کتنا عظیم ہوگا جو حجاز کی شدید گرمیوں میں، تپتی ہوئی دوپہروں میں، جھلسی ہوئی فضاؤں میں، جب سورج کی کرنیں آگ کی سلاخیں بن جاتی تھیں، جب زمین کا فرش تپائے ہوئے تانبے کی طرح دہکنے لگتا تھا، جب چرند پرند درختوں کے سائے میں پناہ لے لیتے تھے، ایسے وقت میں روزے بھی رکھتا تھا اور محنت مزدوری کر کے حلال روزی بھی کماتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا اور قولی اور عملی جہاد میں بھی حصہ لیتا تھا۔ میرے دوستو، یہ مرتضی کردار کا آئینہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں اہل بیت اور جناب حیدر کرار کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے عاشقوں کو، فقیروں کو، ننگ ہرنگ ملنگوں کو کہ وہ آئیں اور اس روشن آئینے میں اپنی صورت دیکھیں۔ یقیناً انہیں اپنی صورت دیکھ کر شرم آئے گی، بلکہ اپنی صورت سے نفرت ہو جائے گی۔ ایک طرف تو علی مرتضیٰ ہیں جو دہکتے ہوئے موسم میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، دوسری طرف ان کے محب ہیں جو سردیوں میں بھی فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف حسنین کے والد ہیں جو سخت گرمی میں محنت مزدوری کے باوجود روزے رکھتے تھے، دوسری طرف حسنین کے عشق کے ٹھیکیدار ہیں جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر بھی روزے نہیں رکھتے۔ شیر خدا نے اپنی تیسری پسند فرمائی، یعنی تلوار سے اللہ اور رسول اللہ کے دشمنوں کا قلع قمع کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی بجز اپنی ذات کے، اور آپ مسلمانوں کو بھی آمادہ کرتے رہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک زمانہ تھا جب تلوار سے قتال کیا جاتا تھا، آج اس مقصد کے لیے رائفلیں اور بم ایجاد ہو چکے ہیں۔ اس وقت تیر و تفنگ سے دشمنان دین پر بوچھار کی جاتی تھی، آج اس کے لیے بمبار طیارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقت مشرکوں پر رعب اور ہیبت کے لیے گھوڑوں کی ساخت پر داغت کار ثواب تھی، آج توپوں اور ٹینکوں کی تیاری کار ثواب ہے۔ وہ زمانہ چونکہ سیف و سنان کا تھا، اس لیے شیر خدا نے قتال بالسیف کو اپنی پسندیدہ چیز بتایا۔ اگر آپ موجودہ دور میں ہوتے تو آپ موجودہ حالات کے لحاظ سے اپنے مرغوب ہتھیار کا ذکر فرماتے۔ اپنے دور کے حالات کے مطابق آپ نے اسلام کے دفاع اور کفر و شرک کے قلع قمع کے لیے تلوار کا بھرپور استعمال کیا۔ کفر و ایمان اور حق و باطل کے ہر معرکہ میں اس تلوار نے اپنے جوہر دکھائے اور دربار رسالت سے داد پائی۔ غزوہ بدر میں آپ کی تلوار نے ولید اور شیبہ کے علاوہ بھی متعدد مشرکوں کو جہنم رسید کیا اور اپنی شجاعت کی بدولت اس جنگ کے ہیرو قرار پائے۔ غزوہ احد میں کفار کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا، اس نے مبازرت طلب کی تو حیدری تلوار نے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے فرت مسرت میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ غزوہ خندق میں عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدو نے مبازرت طلب کی تو حضرت علی مرتضیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کو اپنی تلوار عنایت فرمائی، خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا اور دعا کی کہ اے اللہ تو اس کے مقابلہ میں ان کا مددگار ہو۔ جب ہاتھ اسد اللہ کا ہو، تلوار رسول اللہ کی ہو، نصرت رب کائنات کی ہو تو فتح کیوں نہ ہو۔ آپ نے عرب کے اس محظور پہلوان کو زیر کر کے سبھی کو حیرت زدہ کر دیا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔